للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے خدا کے محبوب گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے، حضرت آمینہ کے دلارے، اللہ کے پیارے، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اور بلند آواز سے کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، عشق و محبت کے امام، اہل سنت کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ سب بولیں، دل لگا کے بولیں، مزہ تبھی آئے گا ادھر سے ہم کہتے جائیں ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، ہماری صبح بولے ہمارا نبی، ہماری شام بولے ہمارا نبی، ہمارا دوپہر بولے ہمارا نبی، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہم پوری زندگی جب بولیں گے ہمارا نبی، سب بولیں، دل لگا کے بولیں۔ آپ دنیا کے کسی نیتا کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، مدینے کے آقا کی محفل میں بیٹھے ہیں، دل لگا کے بولیں ہمارا نبی۔ مزہ جبھی آئے گا ادھر سے ہم کہتے رہیں ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، تو ایک نہ ایک دن آمنہ کے لال کو ہم پر پیار آ جائے گا، وہ ہماری محبت میں کہہ دیں گے ہمارا چہیتا امتی، ہمارا چہیتا امتی۔ اور جس کو میرے نبی اپنا چہیتا امتی کہہ دیں، جس کو ہمارے نبی اپنا چہیتا امتی کہہ دیں، میں خدا کی 100 بار قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کو ہمارے تمہارے نبی اپنا چہیتا امتی بتا دیں، کہہ دیں، تو وہ دنیا میں جب تک رہے گا عزت دار بن کے رہے گا، اور میدان قیامت میں اٹھے گا تو جنت کا حقدار بن کے اٹھے گا۔ جب دنیا میں یہ راہ سے گزرے گا، راستے سے نکلے گا، جب دنیا میں گلیوں سے یہ گزرے گا، راہوں سے نکلے گا، راستوں سے نکلے گا، تو لوگ دیکھتے رہیں گے، کبھی کس کی پیشانی کو دیکھیں گے، کبھی چلنے کو دیکھیں گے، کبھی نظروں کو دیکھیں گے، دیکھتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے دیکھو یہ نبی کا وفادار آ رہا ہے۔ کہیے سب تڑپ کر سبحان اللہ۔ عشق نبی میں روح کو گرمانا چاہیے، عشق نبی میں روح کو گرمانا چاہیے، اور میرے نبی کا نام آ جائے تو خدا کی قسم تڑپ جانا چاہیے۔ سب تڑپ کر کہیں یا رسول اللہ۔ دنیا دار دیکھیں گے تو کہیں گے دیکھو یہ نبی کا وفادار آ رہا ہے۔ اور جب اسی کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، حضرات محترم، جب اس کا انتقال ہو جائے گا اور لوگ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان کی جانب لے کے جائیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد جب اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر کے اندر اتار دیں گے، قبر کے اندر رکھ دیں گے، اور مٹی دینے کے بعد اب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، بڑھنا شروع کر دیں گے۔ ملت دار بھی اپنے گھر جا رہے ہیں، رشتہ دار بھی اپنے گھر جا رہے ہیں، سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، آ جائیں گے تو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا داتا ماوا ملجا، معراج کے دولہ شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا، خیر الفرا اپنی قبر شریف سے اٹھیں گے،
تو وہیں پر جو آپ کے قدموں میں صدیق لیٹے ہیں، عمر لیٹے ہیں، وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا جانا کہاں ہو رہا ہے، آپ کی تشریف کدھر جا رہی ہے، آپ کس کے لیے اٹھے ہیں؟ تو میرے نبی فرمائیں گے اے صدیق سنو، اے عمر سنو، آج میں وعدہ رہا ہوں جو پوری زندگی میرے لیے کھاتا رہا، میرے لیے پیتا رہا، میرے لیے چلتا رہا، میرے لیے بولتا رہا، میرے لیے سوتا رہا، میرے لیے جاگتا رہا، پوری زندگی دنیا میں جب تک رہا تو بولتا رہا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، آج وہ قبر کے اندر آ گیا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، آج میں اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی مدد کے لیے اس کی قبر میں تشریف لے کے جا رہا ہوں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں، سنا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ اب اپنی ایمانداری سے بتاؤ، ایمان سے فیصلہ کرو، جس کی قبر میں ہمارے تمہارے نبی آ جائے، جس کی رہنمائی کے لیے، جس کی مدد کے لیے، ممبر صاحب توجہ ہے، جس کی مدد کے لیے آمنہ کے لال آ جائے تو اس کی قبر رہے گی یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی؟ میں خدا کی 100 بار قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کی قبر میں ہمارے نبی آ جائیں، جس کی رہنمائی کے لیے، جس کی مدد کے لیے، تو اب اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک عظیم الشان باغ بن جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اب بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے یار؟ کسی دنیا کے نیتا کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، مدینے کے آقا کی محفل میں بیٹھے ہیں، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اب میں یہ بات بھی کہتا ہوں، جو نبی کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھوں میں کبھی بیماری نہیں لگتی ہے، اس کے ہاتھوں میں کبھی بیماری نہیں لگتی ہے۔ تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ارے ہاں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارا تمہارا رب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ بے شک اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے، ترجمہ اور کروں، آپ کے ذہن میں بات اور بٹھاؤں اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ بولوں تاکہ میری بات آپ کے ذہن تک پہنچ جائے، آپ کے ذہن میں فٹ ہو جائے، بیٹھ جائے۔ جس نے مدینے والے، جس نے مدینے کے آقا کو، جس نے مدنی تاجدار کو راضی کر لیا، حقیقت میں اس نے رب العالمین کو، پروردگار کو راضی کر لیا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنے کی۔ مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کر لیا تو یہ ساری دنیا ہمارے قدموں میں جھک جائے گی، یہ ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی۔ دیکھو ایک آنے والا آیا ہے، ایک آنے والا آیا ہے مدینے کے، مدینے سلطان کو راضی کرنے کے لیے، ایک آنے والا آیا ہے مدینے والے آقا کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرات محترم، جو مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کر لیتا ہے وہی دنیا کا تاجدار بن جاتا ہے۔ ایک آنے والا اپنے گھر سے نکلا ہے، سیدھا مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، راضی کرنے کے لیے آیا ہے، راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے گھر سے نکل کے آیا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات محترم، یہ آنے والا کون ہے؟ اس کا نام بتاؤں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کا نام بتاؤں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ یہ وہ ہے جو انبیاء کے بعد، جس کا دنیا انبیاء
کے بعد جس کا مقام سب سے بڑا ہے، رسول و نبیوں کے بعد جس کا مقام سب سے اونچا ہے، اسی کو آج سارا زمانہ صدیق اکبر کے نام سے جانتا ہے۔ جب تک نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا تھا، جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھا تھا، جب تک نبی کے دامن کرم میں جگہ نہ پائی تھی، تو کیا بولی تھی؟ اپنے گھر سے نکلتے تھے، مکے کے ایک چوراہے پہ جاتے تھے، سارے لوگوں سے کہتے تھے، سارے زمانے سے کہتے تھے، اے مکے والوں سنو، اے مکے والوں سنو، یہ گھر میرا ہے، یہ در میرا ہے، یہ گھوڑے میرے ہیں، یہ اونٹ میرے ہیں، یہ پیسہ درہم میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اب نبی کے ہاتھ میں جیسے ہی ہاتھ دیا، جیسے ہی نبی کا کلمہ پڑھا، جیسے ہی نبی کے دامن کرم میں جگہ پائی ہے، تو بولی بھی بدل گئی ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کے قدموں میں جھک کے بول رہے ہیں، یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ گھر تمہارے لیے، یہ در تمہارے لیے، یہ گھوڑے تمہارے لیے، یہ اونٹ تمہارے لیے، یہ پیسہ درہم سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ صدیق کی جان بھی تمہارے لیے ہے۔ جب تک صدیق دنیا میں رہے گا، آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ کے نام پر صدیق کی جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے۔ صدیق نے راضی کیا تو صداقت کا تاجدار بنا دیا۔ بولے حضرت سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ مولانا الیاس صاحب مسکرا رہے ہیں، اور یہ ہمارے امام صاحب قبلہ مولانا عاشق حسین صاحب قبلہ مسکرا رہے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے تقریر جو ہے کامیاب چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ بس تھوڑی دیر کی بات میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ صدیق نے راضی کیا تو صدیق کو صداقت کا تاجدار بنا دیا۔ یہ پاور دینے والا کون ہے؟ دنیا دار پاور دیتے ہیں تو 5 سالہ میں چھن جاتی ہے۔ کسی کو عہدے پہ بٹھا دیا جائے، پردھان بنا دیا جائے، مکھیہ منتری بنا دیا جائے، تو یہ عہدے جو ہے ان عہدوں میں پہیے لگے ہوئے چلتے پھرتے ہیں۔ پبلک چاہے تو بٹھا دے، پبلک چاہے تو اتار دے، مگر جس کو مدینے والے مصطفیٰ ایک بار پاور عطا کر دے، ایک بار عہدہ دے دے، پھر پوری زندگی، پوری دنیا سر سے لے کے ایڑی تک کا زور لگا لے، نیچے نہیں کر سکتی۔ یہ مدینے والے مصطفیٰ کی پاور ہے میرے بھائیوں۔ تو مدینے والے مصطفیٰ کو صدیق نے راضی کیا تو صداقت کا تاجدار بنا دیا۔ بولے سب سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے نام پہ ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ صدیق نے راضی کیا تو صداقت کا تاجدار بنا دیا۔ عمر نے راضی کیا تو عدالت کا تاجدار بنا دیا۔ عثمان نے راضی کیا تو شجاعت کا تاجدار بنا دیا۔ علی نے راضی کیا تو سخاوت کا تاجدار بنا دیا۔ کربلا کی دھرتی پہ چھوٹے سے ننھے سے 6 ماہ کے علی اصغر نے شہادت کا جام پیا مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ مصطفیٰ کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں 6 ماہ کے علی اصغر کربلا کی دھرتی پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری شہادت تمہارے لیے، میری شہادت تمہارے لیے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کربلا کی سرزمین سے بولے یا رسول اللہ میری شہادت تمہارے لیے۔ اولو محمد بولے یا رسول اللہ ہمارا قربان ہونا تمہارے لیے۔ اولو محمد بولے یا رسول اللہ ہماری شہادت تمہارے لیے۔ 18 سال کے علی اکبر بولے یا رسول اللہ میری شہادت تمہارے لیے۔ 22 سال کے قاسم بولے یا رسول اللہ میری شہادت تمہارے لیے۔ ایک طرف شہید اعظم بول رہے ہیں یا رسول اللہ میری شہادت تمہارے لیے، دوسری طرف بغداد کی سرزمین سے عبد القادر بولے یا رسول اللہ میری کرامت تمہارے لیے۔ اب یہی بولی آگے بڑھتی جا رہی ہے، آگے پہنچتی جا رہی ہے، آگے بڑھتے بڑھتے، آگے پہنچتے پہنچتے یہی بولی جب ہندوستان کی سرزمین پر آئی، میرے بھائیوں بھارت کی دھرتی پر آئی، تو بھارت کی سرزمین پر معین الدین اجمیر کی سرزمین سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری کرامت تمہارے لیے۔ دلی کی سرزمین سے نظام الدین اولیاء بولے یا رسول اللہ میرا جلوہ تمہارے لیے، میرا جلوہ تمہارے لیے۔ بابا فرید الدین بولے میری کرامت تمہارے لیے۔ نظام الدین اولیاء بولے میرا جلوہ تمہارے لیے۔ بابا فرید الدین بولے میری کرامت تمہارے لیے۔ صابر پیا کلیری بولے یا رسول اللہ میری
کرامت تمہارے لیے۔ اب یہی بولی میرے بھائیو آگے بڑھتے بڑھتے پہنچتے جیسے ہی بریلی کی سرزمین پر پہنچی تو بریلی کا امام، عشق و محبت کا امام ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی لو چنا تمہارے لیے، بھلے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ احمد رضا آیا یہاں تمہارے لیے، اٹھے گا بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، یہ عشق و محبت کے امام بول رہے ہیں، عشق و محبت کے امام بول رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، میرے ذہن میں واقعات تو بہت سارے آ رہے ہیں مگر وقت اجازت نہیں دے رہا، میں اپنی تقریر کو اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ بے شک اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی بات، یعنی جس نے مدنی تاجدار کو راضی کر لیا خود